الله الرحمن الرحيم فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید کا درس سورہ یاسین شریف چل رہا ہے۔ گزشتہ درس میں آپ نے یہ سماعت فرمایا کہ اسرافیل کے سور پھونکنے پر دنیا زیر و زبر ہو کر فنا ہو جائے گا۔ 40 سال عرصہ گزرنے کے بعد دوبارہ سور پھونکنے پر سب لوگ اپنے قبروں سے اٹھا دیے جائیں گے اور حسرت کے ساتھ کہیں گے کہ ہمیں کس نے ہمارے قبروں سے اٹھایا۔ انتہائی دہشت کا عالم ہوگا اور سب کے سب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے۔ آج کی آیت میں اس کی تفصیل اور تشریح میں اللہ رب العالمین نے ایک خیال کو جو لوگوں کے ذہن میں پیدا ہو رہا تھا اسے ان کا ازالہ فرمایا کہ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ بس آج کسی بھی نفس پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی اس دن کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور ان کو انہی کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ عمل کر چکے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ جل شانہ محشر کے میدان میں شدت اور غضب کا ذکر ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ظلم نہیں ہوگا، کیونکہ ان اللہ لیس بظلام للعابدین، بے شک اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ سب سے پہلا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو یہ اس کے عمل کا نتیجہ ہے، یہ اس کے کردار کا نتیجہ ہے۔ وہ اپنے عمل کا محاسبہ کرے، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں توبہ طائب ہو کر اللہ رب العالمین سے استغفار طلب کرے۔ رب کی ذات تو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، رزاق ہے، غفور ہے، غفار ہے۔ اللہ رب العالمین کی اسماء میں بھی لفظ ظالم استعمال نہیں ہوا، اللہ ظلم سے پاک ہے۔ اگر کوئی ظلم خدا کی طرف منسوخ کرے تو وہ صریحاً کفر ہے۔ یہاں الا ما کنتم تعملون، جو کچھ انہوں نے عمل کیا ہے یہ اس کا بدلہ ہے۔ پھر فرمایا ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، بے شک جنتی لوگ جنت میں اپنے دلوں کو بہلاتے ہوئے انتہائی خوش اور خرم ہوں گے۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، جنتی اور جنتی لوگوں کی بیویاں سایوں کے تلے ہوں گے، سایوں کے نیچے ہوں گے۔ علی الارائک متکئون، اور تکیہ پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ یعنی ایک طرف آپ دیکھیں کہ رب کے وہی بندے، وہ بھی آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں، عمل صالح اور نیک کرنے کی وجہ سے کتنا وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عزت پا رہے ہیں۔ رب ذوالجلال نے ان کو جنت میں رکھا، اپنے رحمتوں کے سائے تلے رکھا، انہیں تقیہ اور راؤ تقیہ دے کر ان کی عزت افزائی کا یہاں ذکر بیان فرمایا، اس لیے کہ اللہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اگر کوئی اپنے بد عملی کی شامت میں عذاب میں مبتلا ہو کر جہنم میں چلا جاتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ نے اس پر ظلم کیا ہے، جو کہ ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اس کے بعد فرمایا لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ،
اور ان کے لیے کھانے کو ہر طرح کے میوے موجود ہیں، جو وہ چاہیں گے انہیں دیا جائے گا، جو طلب کریں گے جنت میں وہ ان کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی مہربانی ان کے اوپر ہے۔ سلام قولا من رب الرحیم، اور اللہ رب العالمین کی فرمان کے مطابق ان پر سلام کے کلمات نازل ہوگی، جاری ہوگی، یعنی وہ ہر طرف سے اللہ رب العالمین کی رحمتوں سے سلامتی کے جملے سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے احسانات کا ان پر بارش ہوگا، انعامات کا ان پر بارش ہوگا، اس لیے کہ یہ نیک لوگ ہیں۔ یہاں سے پتہ چلا کہ دنیا اور آخرت میں اگر کسی طرح کا کوئی مسئلہ صادر ہوتا ہے تو وہ انسان کا بڑا اس میں عملی کردار موجود ہے۔ مسائل میں مبتلا ہو جانا، دیگر معاملات میں گرفتار ہونا، یہ عمل بد کی شامت ہے جو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی گرفت ہے دنیا اور آخرت میں۔ اگر بندہ یہ دیکھ لے تو اس کا ازالہ کر لے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقہ سے کرو، بیمار کا علاج صدقہ سے کرو۔ ایک بندہ یہ محسوس کر رہا ہے کہ میرے گھر سے بیماری نہیں جا رہی ہے، وہ ڈاکٹروں، حکیموں اور معالجوں کے درباروں کی ٹھوکریں کھا کھا کر تنگ آ چکا ہے اور بھاری رقم خرچ کر چکا ہے، اس کے باوجود وہ بیماریوں سے چھٹکارا نہیں پا سکتا، تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ اب اس کا ایک ہی علاج ہے، وہ صدقہ کرنے۔ الصدقہ تو تطفی غضب الرب، صدقہ جو ہے اللہ رب العالمین کے غضب کو بجھا دیتا ہے۔ توبہ طائب ہو کر صدقہ و خیرات کرے تاکہ رب ذوالجلال کی رحمتوں کا نزول ہو اور آج سے اس کو نجات ملے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے کے فضائل، عمل بد سے اجتناب کرنے کا ذکر اور عمل صالح اپنانے کا ذکر ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف کسی قسم کا ظلم منسوخ کرنا جائز نہیں، درست نہیں، کفر ہے۔ خاص طور پر عورتوں میں یہ بیماری کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے، تھوڑی سی تکلیف ہو جائے ایک طرف اور دوسری طرف کسی کے ہاں نعمتیں اور آسائشیں دیکھ لیں تو فوراً کہہ دیتی ہیں کہ ہم پہ اللہ نے بڑا ظلم کیا ہے۔ تو یہ اللہ ظلم نہیں کرتا، رب ذوالجلال ظلم سے پاک ہے۔ یہ عمل بد کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ طائب ہونے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہماری توبہ قبول فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز آگے پھر اس کی کل وضاحت کریں گے، جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی نصیحت میں کچھ جملے بیان فرمائے ہیں جو ہدایت ہے۔ یہ بہت بہترین انمول ہیرے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق نصیب